أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دروس اللغة العربية الدرس الثاني دوسرا سبق نمبر 2 ذالک ذالک ہاذا پہلا سبق ہاذا سے متعلق تھا، یہ دس، اور یہ دوسرا سبق جو ہے یہ ذالک سے متعلق ہے، وہ دیٹ، ذالک یا ذالکا۔ اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، اسی طرح کے خوبصورت ہیں، اور جتنا مزہ مجھے پڑھانے کا آتا ہے، اگر آپ کو اتنا پڑھنے کا بھی آئے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگلے کچھ دنوں میں، اگلے کچھ گھنٹوں میں آپ یہ سیکھ سکتے ہیں، عربی سیکھ سکتے ہیں۔ کتنی سہولت ہے، کہ کتنی خوش نصیبی ہے کہ اگر یہ میں تینوں کتابیں پڑھ دیتا ہوں اس طرح، اور تینوں کتابیں ملا کر 12-15 گھنٹے بنتے ہیں، یا کوئی اس سے زیادہ بنتے ہیں، تو ایک کتاب جو ہے وہ 8-10 گھنٹے میں مکمل ہو جاتی ہے۔ تو آپ اتنا ٹائم لگا کے 1-2 دن میں یہ ساری کتاب سیکھ سکتے ہیں۔ تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا آپ کو، کہ میں زیادہ سے زیادہ چیزیں ریپیٹ کروں گا، دہراؤں گا، وہ آپ اسی طرح سنتے رہیں، تو ظاہر ہے وہ آپ کے ذہن میں جو درس ہے اس کو بہتر طریقے سے محفوظ کرنے کا کام دیں گے۔ ذالکا، اب بظاہر یہ ایک ایک لفظ ہیں، اور انہی ایک لفظ سے جملے بن رہے ہیں، اور انہی جملوں سے بعد میں بڑے جملے اور اچھے جملے اور آپ کے سوچے ہوئے جملے بننے لگیں گے، جو آپ سوچ رہے ہیں وہ بننے لگے گا۔ یہ جملے بھی کام آتے رہیں گے۔ یہ جملے جو اس وقت آپ پڑھ رہے ہیں، یہ زبان کا 50%، 60%، 70% حصہ ہوتے ہیں، اور جو سوچے ہوئے جملے ہیں وہ بہت کام ہوتے ہیں۔ تو زیادہ تر تو یہی جملے ہوتے ہیں جو ہم سیکھتے ہیں، اور بعد میں بار بار ہمیں ریپیٹ کرنے پڑتے ہیں، جگہ جگہ پر ہمیں ریپیٹ کرنے پڑتے ہیں۔ ما ذالک، وہ کیا ہے؟ ذالک نجم، ذالک نجم، وہ ستارہ ہے، وہ ستارہ ہے۔ ھذا مسجد و ذالک بیت، یہ مسجد ہے جو قریب ہے، اور وہ گھر ہے جو دور ہے۔ یہ مسجد ہے اور وہ گھر ہے۔ ھذا مسجد و ذالک بیت، اگر آپ نے اس کو پورے سینٹینس کے طور پر پڑھنا ہے تو آپ پڑھیں گے ھذا مسجد و ذالک بیت، ھذا مسجد و ذالک بیت۔ مسجد کی تنوین پوری پڑھیں گے اور بیت کو جزم دیں گے، آخری جو تے ہے۔ ھذا مسجد و ذالک بیت، اگر آپ نے اس کو اس طرح پڑھنا ہے ھذا مسجد و ذالک بیت، یہ مسجد ہے اور وہ گھر ہے۔ ھذا حصان و ذالک حمار، ھذا حصان و ذالک حمار، یہ گھوڑا ہے اور وہ گدھا ہے۔ ھذا حصان و ذالک حمار، یہ گھوڑا ہے اور وہ گدھا ہے۔ اذالک کلب، اذالک کلب، لا ذالک کت، کیا وہ کتا ہے؟ نہیں، وہ بلا ہے۔ اذالک کلب لا ذالک کت، کت کا مطلب جو ہے نا وہ تو ہوتا ہے ہرگز نہیں، یا اس طرح کبھی بھی نہیں، اس طرح کا مطلب ہے کت۔ اذالک کلب لا ذالک کت۔ ما ذالک، ما ذالک، وہ کیا ہے؟ ذالک سریر، وہ بستر ہے۔ ذالک سریر، وہ بستر ہے۔ تو اذالک سریر، آپ اس کے کویسچنز بنا سکتے ہیں اسی طرح جس طرح ھذا کے بنائے تھے۔ اذالک سریر، کیا وہ بستر ہے؟ نعم ذالک سریر،
جی وہ بستر ہے. اس طرح آپ کویشچن بھی بنا سکتے ہیں، ان کے دوسرے لفظوں کے بھی بنا سکتے ہیں. جیسے اوپر یہ ازالی کا قلب بنایا، احاذہ حسان، ازالی کا حمار، ان میں سے کوئی ایک بنا لیں. نعم ھذا حسان، نعم ذالک حمار. اپنی بہتر سے بہتر، زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنے کے لیے من ھذا و من ذالک، یہ کون ہے اور وہ کون ہے. من ھذا یہ کون ہے، و من ذالک اور وہ کون ہے. ھذا مدرس و ذالک امام، ھذا مدرس و ذالک امام، یہ مدرس ہے، یہ ٹیچر ہے، استاد ہے، اور وہ امام ہے، اور وہ امام صاحب ہے. ھذا مدرس و ذالک امام. ما ذالک، ما ذالک، ذالک حجر، وہ کیا ہے، وہ پتھر ہے. ما ذالک، ذالک حجر. ھذا سکر و ذالک لبن، ھذا سکر و ذالک لبن، یہ چینی ہے اور وہ دودھ ہے. ھذا سکر و ذالک لبن، یہ چینی ہے اور وہ دودھ ہے. ما ذالک، ذالک لبن. ما ھذا، ھذا سکر، ھذا سکر. اقرا واکتب، اقرا واکتب، پڑھو اور لکھو. ھذا سکر و ذالک لبن، ھذا سکر و ذالک لبن. آپ دیکھیں نا، انہوں نے یہ اعراب کے بغیر لکھا ہے. تو اگر آپ نے اس کی پریکٹس کی ہوگی، سکر، آپ نے سکر نہ پڑھا ہو، سکر، تو پھر آپ اس کی پروننسیشن، اس کا تلفظ صحیح بنا سکتے ہیں. لبن، لبن نہیں آپ پڑھ سکتے، لبن. تو یہ آپ نے یاد رکھنے ہوتے ہیں الفاظ کے کون سے لفظ میں درمیان والے حرف پر جزم آ رہی ہے اور کون سا متحرک ہے. ھذا سکر و ذالک لبن، یہ چینی ہے اور وہ دودھ ہے. من ذالک، وہ کون ہے. ذالک امام، وہ امام ہے. اذالک کت، اذالک کت. لا ذالک قلب، کیا وہ بلا ہے، نہیں وہ کتا ہے. لا ذالک قلب. ما ھذا، یہ کیا ہے. ھذا حجر، حجر نہیں پڑھنا، حجر. ھذا حجر، ھذا حجر، یہ پتھر ہے. ما ھذا، ھذا حجر. تو یہ تمرین ہے، چار جملوں پر مشتمل ہے، مختصر سی تمرین ہے. لیکن آپ کو یہ الفاظ آپ دو دو جوڑ کر سامنے آنے لگے ہیں. دو چھوٹے جملے جوڑ کر ایک بڑا جملہ بنانے کی مشق آپ کر رہے ہیں. یہ اور وہ، یہ دو الفاظ جو ہے، یہ آپ اس کی مشق کر رہے ہیں، اس کی پریکٹس کر رہے ہیں، اور ان دونوں کو ملا کر چھوٹے چھوٹے جملے بنا رہے ہیں، اور پھر ان دونوں کو ملا کر بڑے جملے بنا رہے ہیں. اور یہ آپ کی بنیاد ہے آپ کو عربی کے. انشاءاللہ اس کتاب کے مکمل ہونے تک آپ کو کافی حد تک اس کی پریکٹس ہو چکی ہوگی. اور جب آپ یہ 3 کتابیں پڑھ لیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالی آپ قرآن شریف کا کافی حصہ سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے. گرامیٹیکلی آپ سمجھنے لگیں گے. پھر کچھ ووکیبلری کا، کچھ لغت کا کام رہ جائے گا. تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو جو 1000 ورڈز ہیں
جو ڈکشنری ہے فرسٹ 1000 ورڈز وہ کسی طرح آپ کو اس تک لے کے جاؤں تاکہ آپ کی ووکیبلری زیادہ سے زیادہ ہو، اور اس کے بعد آپ چھوٹے چھوٹے جملے بھی یقیناً بنانے لگیں گے۔ الکلمات الجدیدہ، الکلمات، کلمات جو ہے نا ہم جملے کو کہتے ہیں عام طور پر اردو میں، لیکن کلمات کا مطلب ہے الفاظ۔ تو یہ حرف کو بھی کلمہ کہہ دیتے ہیں اور لفظ کو بھی کلمہ کہہ دیتے ہیں، اور کلمات جو ہے یہ اس کی جمع ہے کلمہ کی۔ کیسے ہے یہ؟ اب اس کی مذکر نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے، کلمہ، کلمتان اور کلمات، یہ ایسے ہی ہے۔ تو اب آپ کہیں گے کہ کلمہ جو ہے نا یہ کلیمان اور کلیمون یہ جملے مذکر ہونے چاہیے، یہ اس طرح نہیں ہے، یہ مؤنث ہی لفظ جو ہے وہ عام طور پر لکھا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے۔ ہاں مفرد اور تثنیہ، واحد اور تثنیہ اور جمع کا فرق ضرور ہے۔ تو الکلمات الجدیدہ، نئے الفاظ، نئے الفاظ، نیو ورڈز، نئے الفاظ۔ ایک آپ چیز دیکھتے ہیں کہ یہ جو کلمات ہے، یہ لفظ ہے، تو اس کی جو خصوصیت دی گئی ہے، کوئی چیز ہے تو اس کی خصوصیت جو ہے نا وہ بھی اسی پیٹرن پر دی جاتی ہے۔ اگر وہ مونس ہے تو وہ مونس ہی خصوصیت بنائیں گے، اگر وہ چیز مذکر ہے تو خصوصیت بھی مذکر ہی بنائیں گے۔ تو الکلمات یہ مونس ہے لفظ، تو آگے اس کی جو خصوصیت ہے جدیدہ، نئے، وہ بھی مونس ہے۔ الکلمات الجدیدہ، یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو میں بتاتا رہوں گا، اس طرح آپ سنتے رہیں گے، اور آہستہ آہستہ یہ قانون ہے، یہ لاز، رولز ہیں عربک کے، جو ہم آپ سن رہے ہیں اور بتا رہا ہوں، یہ چھوٹے چھوٹے تھوڑے تھوڑے سے مختصر مختصر سے یہ رولز ہیں عربک کے۔ تو اسی طرح ایک ایک دو دو کر کے آپ ترجمے میں، ترجمے کے ساتھ ساتھ پڑھتے ہوئے اور بول کر پڑھتے ہوئے آپ یہ چیزیں سیکھ لیں گے۔ امام، یہ جو نیو ورڈز ہیں، نئے جو الفاظ ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ 4 الفاظ ہیں۔ پہلا لفظ امام ہے، حجر پتھر، اور سکر شوگر یعنی چینی، اور لبن دودھ، یہ 4 نئے الفاظ ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والے اسباق میں، دروس میں ان 4 الفاظ کو بھی استعمال کیا جائے گا۔ تو اگر آپ کو یہ بھول گئے تو وہاں پرابلم ہوگی، تو اب بہتر ہے کہ آپ اس کو یہیں یاد رکھیں کہ امام تو ہم سب جانتے ہیں، نماز پڑھانے والے جو آگے قابل احترام شخصیت۔ تو حجر کا مطلب پتھر، اور سکر کا مطلب چینی، اور لبن کا مطلب دودھ۔ تو یہ آگے مزید جملوں میں استعمال ہوں گے، ہم کوشش کریں گے کہ انہیں اسی طرح انجوائمنٹ سے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق و شوق کو برقرار رکھے، اور قرآن فہمی کا زیادہ سے زیادہ ذوق و شوق عطا فرمائے۔ اگلے کلپ تک کی اجازت دیں، اللہ حافظ۔